حضرات، آج ہم جس ہستی کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ صرف ایک انسان نہیں بلکہ تاریخ کی سب سے بڑی انقلاب آفریں شخصیت ہیں۔ وہ شخصیت جن کی تعلیمات نے جہالت کے اندھیروں کو ختم کیا اور ایک ایسی ریاست کی بنیاد رکھی جہاں عدل اور مساوات کا پرچم لہرا۔ یہ داستان ہے اللہ کے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ایک ظلمت میں روشنی، ولادت نبوت۔ وہ زمانہ تھا جب دنیا ظلم اور اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ مکہ میں خانہ کعبہ کے گرد سینکڑوں بت رکھے تھے اور انسانیت اپنی قدر بھول چکی تھی۔ اسی تاریک دور میں سن 571 عیسوی میں ایک بچہ پیدا ہوا جس کے والد عبداللہ اس کی ولادت سے پہلے ہی انتقال کر چکے تھے۔ اس بچے کا نام محمد رکھا گیا، یعنی جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان میں غم اور یتیمی کا سایہ دیکھا۔ والدہ یعنی آمنہ اور پھر دادا عبد المطلب کے انتقال کے بعد آپ کی پرورش چچا ابو طالب نے کی۔ جوانی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت اور سچائی کو دیکھ کر اہل مکہ نے آپ کو صادق اور امین کا لقب دیا۔ آپ نے امانت داری کے ساتھ تجارت کی اور جلد ہی مکہ کی معزز خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے آپ کا نکاح ہو گیا۔ 2 غار ہرا کا راز، آغاز نبوت۔ 30 سال کی عمر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مکہ کے حالات سے بے چین رہنے لگا۔ آپ اکثر مکہ سے باہر ایک پہاڑ جبل نور پر واقع غار ہرا میں تشریف لے جاتے اور اللہ کی عبادت کرتے۔ ایک رات جب آپ عبادت میں مشغول تھے تو فرشتہ جبرائیل امین تشریف لائے اور آپ کو پہلی وحی دی، پڑھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈرتے ہوئے گھر لوٹے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ کو تسلی دی اور وہ پہلی خاتون تھی جنہوں نے آپ کی نبوت پر ایمان لایا۔ اس کے بعد آپ کے قریبی دوست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، آپ کے چچا زاد بھائی حضرت علی رضی اللہ عنہ اور غلام حضرت زید بھی ایمان لائے۔ یہی وہ چند لوگ تھے جنہوں نے اسلام کے بیج کو سنبھالا۔ 3 ستم کی آندھیاں، مکی زندگی۔ جب اللہ کے حکم سے آپ نے اسلام کی کھلی دعوت کا اعلان کیا تو مکہ کے سردار آپ کے دشمن بن گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ پر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے۔ حضرت بلال کو گرم ریت پر لٹایا گیا، حضرت سمیہ کو شہید کر دیا گیا اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے گئے اور گالیاں دی گئیں۔ قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان کا مکمل بائیکاٹ کر دیا اور انہیں 3 سال کے لیے شعب ابی طالب میں محصور کر دیا۔ یہ ایک ایسا دور تھا جب صحابہ نے بھوک اور پیاس کی شدید ترین آزمائشیں جھیلیں۔ اس کے بعد آپ کے سب سے بڑے سہارے حضرت خدیجہ اور چچا ابو طالب ایک ہی سال میں انتقال کر گئے۔ آپ نے اسے عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا، لیکن اس غم کے سال کے بعد اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا وہ عظیم تحفہ دیا جب آپ رات کے ایک حصے میں آسمانوں کی سیر پر تشریف لے گئے۔ 4 نئے وطن کی جانب، ہجرت اور مدنی ریاست۔ جب مکہ میں کوئی گنجائش باقی نہ رہی تو اللہ کے حکم سے آپ نے یثرب یعنی مدینہ کی طرف ہجرت کا ارادہ کیا۔ کفار نے آپ کو قتل کرنے کی سازش کی، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے دوست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ خاموشی سے ہجرت کر گئے۔ وہ لمحہ تاریخی تھا جب غار ثور میں پناہ لی اور اللہ نے مکڑی کے جالے سے حفاظت فرمائی۔ مدینہ میں آپ کا استقبال بے مثال تھا۔ وہاں کے لوگ انصار نے مکہ کے مسلمانوں یعنی مہاجرین کو اپنے بھائیوں کی طرح گلے لگایا۔ آپ نے آتے ہی سب سے پہلے مسجد نبوی کی تعمیر کروائی اور مواخات کا نظام قائم کیا جس نے مہاجرین کو دوبارہ پیروں پر کھڑا کر دیا۔ 5 حق و باطل کی جنگیں، غزوات۔ مدینہ میں اسلامی ریاست قائم ہونے کے بعد حق اور باطل کی کئی جنگیں ہوئیں۔ غزوہ بدر، جہاں 313 مسلمانوں نے 1000 کے لشکر کو شکست دے کر پہلی تاریخی فتح حاصل کی۔ غزوہ احد، جہاں ایک غلطی کی وجہ سے مسلمانوں کو نقصان اٹھانا پڑا مگر یہ صبر کا سبق سکھا گئی۔ غزوہ خندق، جہاں مسلمانوں نے مدینہ کے گرد خندق کھود کر دشمن کو حیران کر دیا اور 10,000 کا لشکر ناکام واپس لوٹا۔ پھر صلح حدیبیہ کا معاہدہ ہوا جو بظاہر مسلمانوں کی شکست لگ رہا تھا، لیکن حقیقت میں اللہ نے اسے فتح مبین قرار دیا کیونکہ اس نے اسلام کی اشاعت کے دروازے کھول دیے۔ 6 فتح مکہ اور آخری پیغام۔ صلح کی خلاف ورزی کے بعد سن 8 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عظیم لشکر کے ساتھ مکہ میں فاتحانہ داخل ہوئے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب آپ اپنے شدید ترین دشمنوں کے سامنے کھڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ سے تمام بتوں کو ہٹایا اور پھر تاریخی الفاظ کہے، آج تم پر کوئی گرفت نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ یہ عفو و درگزر اور امن کی وہ مثال تھی جو تاریخ میں کوئی بادشاہ پیش نہ کر سکا۔
سن 10 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا آخری حج کیا، جسے حجۃ الوداع یعنی الوداعی حج کہا جاتا ہے۔ عرفات کے میدان میں آپ نے تمام انسانیت کو وہ عظیم خطبہ دیا جو آج بھی انسانی حقوق کا چارٹر ہے۔ آپ نے فرمایا، تمہارا خون اور تمہارا مال ایک دوسرے پر حرام ہے۔ میں تم میں ایک ایسی چیز چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگر تم اسے تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اللہ کی کتاب اور اس کی رسول کی سنت۔ 7 وصال مبارک۔ وداعی حج کے چند ماہ بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے۔ آپ نے اپنے آخری ایام حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں گزارے اور حضرت ابو بکر کو حکم دیا کہ نمازوں میں امامت کریں۔ سن 11 ہجری کو پیر کے دن اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے، مگر آپ کا پیغام، آپ کی سیرت اور آپ کی تعلیمات یعنی قرآن اور سنت کی شکل میں آج بھی زندہ ہے۔ اسی پیغام کو سنبھالنا اور آگے پھیلانا ہماری ذمہ داری ہے۔